بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین و سامعین، کتاب قصص القرآن پڑھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ یہ ہے پارٹ نمبر 62، ہیڈنگ ہے جنگ تبوک، اور پیج نمبر 482 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ لکھا ہے تبوک، واقعہ جنگ تبوک سورہ توبہ آیت نمبر 117 کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔ تبوک کا مقام ان تمام مقامات سے دور تھا جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگوں میں پیش قدمی کی۔ تبوک اصل میں ایک محکم اور بلند قلعے کا نام تھا جو حجاز اور شام کی سرحد پر واقع تھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو سرزمین تبوک کہتے تھے۔ جزیرہ نماں عرب میں اسلام کے تیز رفتار نفوذ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اطراف کے تمام ممالک میں گونجنے لگی۔ باوجود یہ کہ وہ اس وقت حجاز کی اہمیت کے قائل نہیں تھے، لیکن طلوع اسلام اور لشکر اسلام کی طاقت کے جس نے حجاز کو ایک پرچم تلے جمع کر لیا نے انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش میں ڈال دیا۔ مشرقی روم کی سرحد حجاز سے ملتی تھی۔ اس حکومت کو خیال ہوا کہ کہیں اسلام کی تیز رفتار ترقی کی وہ پہلی قربانی نہ بن جائے، لہٰذا اس نے 40,000 کی زبردست مسلح فوج جو اس وقت کی روم جیسی طاقتور حکومت کے شایان شان تھی اکٹھی کی اور اسے حجاز کی سرحد پر لا کھڑا کیا۔ یہ خبر مسافروں کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور دیگر ہمسایوں کو درس عبرت دینے کے لیے توقف کیے بغیر تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور آپ کے منادیوں نے مدینہ اور دوسرے علاقوں تک آپ کا پیغام پہنچایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں 30,000 افراد رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں 10,000 سوار اور 20,000 پیادہ تھے۔ موسم بہت گرم تھا، غلے کے گودام خالی تھے، اس سال کی فصل ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی۔ ان حالات میں سفر کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن چونکہ خدا اور رسول کا فرمان تھا لہٰذا ہر حالت میں سفر کرنا تھا اور مدینہ اور تبوک کے درمیان پرخطر طویل صحرا کو عبور کرنا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے لشکری مشکلات۔ اس لشکر کو چونکہ اقتصادی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا راستہ بھی طولانی تھا۔ راستے میں جلانے والی زہریلی ہوائیں چلتی تھیں، سنگریزے اڑتے تھے اور جھکڑ چلتے تھے۔ سواریاں بھی کافی نہ تھیں، اس لیے یہ جیش العسر یعنی کہ سختیوں والا لشکر کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ اسلام نشاندہی کرتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی جنگ تبوک کے موقع کی طرح مشکل صورتحال، دباؤ، زحمت میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو سفر سخت گرمی کے عالم میں تھا اور دوسرا خشک سالی نے لوگوں کو تنگ اور ملول کر رکھا تھا، اور تیسرا اس وقت درختوں سے پھل اتارنے کے دن تھے اور اسی پر لوگوں کی سال بھر کی آمدنی کا انحصار تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ مدینہ اور تبوک کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا اور مشرقی روم کی سلطنت کا انہیں سامنا تھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ مزید برآں سواریاں اور رسد مسلمانوں کے پاس اتنا کم تھا کہ بعض اوقات 2 افراد مجبور ہوتے تھے کہ ایک ہی سواری پر باری باری سفر کریں۔ بعض پیدل چلنے والوں کے پاس جوتا تک نہیں تھا اور وہ مجبور تھے کہ وہ بیابان کی جلانے والی ریت پر پا برہنہ چلیں۔ آب و غذا کی کمی کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات خرمے کا ایک دانہ چند آدمی یکے بعد دیگرے منہ میں رکھ کر چوستے تھے، یہاں تک کہ اس کی صرف گٹھلی رہ جاتی اور پانی کا ایک گھونٹ کبھی چند آدمیوں کو مل کر پینا پڑتا۔ پیج 483۔ یہ واقعہ 9 ہجری یعنی فتح مکہ سے تقریباً 1 سال بعد رونما ہوا۔ مقابلہ چونکہ اس وقت کی ایک عالمی 100 پر طاقت سے تھا، نہ کہ عرب کے کسی چھوٹے بڑے گروہ سے، لہٰذا بعض مسلمان اس جنگ میں شرکت سے خوف زدہ تھے۔ اس صورتحال میں منافقین کے زہریلے پروپیگنڈے اور وسوسوں کے لیے ماحول بالکل سازگار تھا، اور وہ بھی مومنین کے دلوں اور جذبات کو کمزور کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے تھے۔ پھل اتارنے اور فصل کاٹنے کا موسم تھا۔ جن لوگوں کی زندگی تھوڑی سی کھیتی باڑی اور کچھ جانور پالنے پر بسر ہوتی تھی، یہ ان کی قسمت کے اہم دن شمار ہوتے تھے، کیونکہ ان کی سال بھر کی گزر بسر انہی چیزوں سے وابستہ تھی۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ مسافت کی دوری اور موسم کی گرمی بھی روکنے والے عوامل کی مزید مدد کرتی تھی۔ اس موقع پر آسمانی وحی لوگوں کی مدد کے لیے آ پہنچی اور قرآنی آیات یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں اور ان منفی عوامل کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تشویش، سرزنش اور دھمکی کی زبان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن جس قدر ہو سکتی ہے اتنی سختی اور شدت سے جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی تشویق
تشویق ہے، یہ تیشین واو یہ قاف، میں نے تشویش غلط پڑھ دیا تھا. کبھی تشویق کی زبان سے، کبھی سرزنش کے لہجے میں اور کبھی دھمکی کی زبان میں ان سے بات کرتا ہے اور انہیں آمادہ کرنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرتا ہے. پہلے کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ خدا کی راہ میں میدان جہاد کی طرف حرکت کرو تو تم سستی کا مظاہرہ کرتے ہو اور بوجھل پن دکھاتے ہو. انورٹڈ کاما کلوز، سورہ توبہ کی آیت نمبر 38. اس کے بعد ملامت آمیز لہجے میں قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما آخرت کی وسیع اور دائمی زندگی کی بجائے اس دنیاوی پست اور ناپائیدار زندگی پر راضی ہو گئے ہو، حالانکہ دنیاوی زندگی کے فوائد اور مال و متاع آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور بہت ہی کم ہیں. انورٹڈ کاما کلوز، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہی کا حصہ تھا. ایک عقل مند انسان ایسے گھاٹے کے سودے پر کیسے تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک نہایت گراں بہا متاع اور سرمایہ چھوڑ کر ایک ناچیز اور بے وقت متاع کی طرف جا سکتا ہے. اس کے بعد ملامت کے بجائے ایک حقیقی تہدید کا انداز اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ انورٹڈ کاما اگر تم میدان جنگ کی طرف حرکت نہیں کرو گے تو خدا دردناک عذاب کے ذریعے تمہیں سزا دے گا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 کا حصہ. اس کے بعد انورٹڈ کاما میں ہے کہ اور اگر تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے کنارہ کش ہونے اور میدان جہاد سے پشت پھیرنے سے اسلام کی پیش رفت رک جائے گی اور آئینہ الہی کی چمک ماند پڑ جائے گی تو تم سخت اشتباہ میں ہو، کیونکہ خدا تمہارے بجائے ایسے صاحبان ایمان کو لے آئے گا کہ جو عزم مصمم رکھتے ہوں گے اور فرمان خدا کے مطیع ہوں گے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 تھی. وہ لوگ جو ہر لحاظ سے تم سے مختلف ہیں، نہ صرف ان کی شخصیت بلکہ ان کا ایمان، ارادہ، دلیری اور فرما برداری بھی تم سے مختلف ہے، لہٰذا اس طرح تم خدا اور اس کے پاکیزہ دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ الفاظ ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 کے. اب ہم پیج نمبر 484 پہ آ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے تنہا وہ جنگ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے شرکت نہ کی. لکھا ہے اس لشکر کو چونکہ اقتصادی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا راستہ بھی طولانی تھا، راستے میں جلانے والی زہریلی ہوائیں چلتی تھیں، سنگریزے اڑتے تھے اور جھکڑ چلتے تھے، سواریاں بھی کافی نہ تھیں، اس لیے یہ جیش الاسرت یعنی سختیوں والا لشکر کے نام سے مشہور ہوا. اس نے تمام سختیوں کو جھیلا اور ماہ شعبان کی ابتدا میں ہجرت کے 9ویں سال سرزمین تبوک میں پہنچا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ پر مدینے میں چھوڑ آئے تھے. یہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام شریک نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام بہت ہی مناسب اور ضروری تھا، کیونکہ بہت احتمال تھا کہ بعض پیچھے رہنے والے مشرکین یا منافقین جو ہیلوں بہانوں سے میدان تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے، رسول اللہ اور ان کی فوج کی طویل غیبت سے فائدہ اٹھائیں اور مدینے پر حملہ کر دیں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں اور مدینے کو تاراج کر دیں. لیکن حضرت علی علیہ السلام کا مدینے میں رہ جانا ان کی سازشوں کے مقابلے میں ایک طاقتور رکاوٹ تھی. بہرحال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں پہنچے تو وہاں آپ کو رومی فوج کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا. عظیم سپاہ اسلام چونکہ کئی جنگوں میں اپنی عجیب و غریب جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کر چکی تھی، جب ان کے آنے کی کچھ خبر رومیوں کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اسی کو بہتر سمجھا کہ اپنے ملک کے اندر چلے جائیں اور اس طرح سے ظاہر کریں کہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر روم کی سرحدوں پر جمع ہونے کی خبر ایک بے بنیاد افواہ سے زیادہ کچھ نہ تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی خطرناک جنگ شروع کرنے سے ڈرتے تھے کہ جس کا جواز بھی ان کے پاس کوئی نہ تھا. لیکن لشکر اسلام کے اس طرح سے تیز رفتاری سے میدان تبوک میں پہنچنے نے دشمنان اسلام کو کئی درس سکھائے. مثلاً آئیے وہ دروس سارے دیکھتے ہیں جو کہ نمبر وار یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اور 4 نمبر نظر آ رہے ہیں. نمبر 1، یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجاہدین اسلام کا جذبہ جہاد اس قدر قوی ہے کہ وہ اس زمانے کی نہایت طاقتور فوج سے بھی نہیں ڈرتے. نمبر 2، بہت سے قبائل اور اطراف تبوک کے امراء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے تعرض اور جنگ نہ کرنے کے عہد و پیمان پر دستخط کیے. اس طرح مسلمان ان کی طرف سے آسودہ خاطر ہو گئے. نمبر 3، اسلام کی لہریں سلطنت روم کی سرحدوں کے اندر تک چلی گئی اور اس وقت کے ایک اہم واقعے کے طور پر اس کی آواز ہر جگہ گونجی اور رومیوں کے اسلام کی طرف متوجہ ہونے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا.
نمبر 4، یہ راستہ طے کرنے اور زحمتوں کو برداشت کرنے سے آئندہ شام کا علاقہ فتح کرنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ آخر کار یہ راستہ طے کرنا ہی ہے۔ یہ عظیم فوائد ایسے تھے کہ جن کے لیے لشکر کشی کی زحمت برداشت کی جا سکتی تھی۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق اپنی فوج سے مشورہ کیا کہ کیا پیش قدمی جاری رکھی جائے یا واپس پلٹ جایا جائے۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ پلٹ جانا چاہیے اور یہی اسلامی اصولوں کی روح سے زیادہ مناسبت رکھتا تھا، خصوصاً جب کہ اس وقت طاقت فرسا سفر اور راستے کی مشقت و زحمت کے باعث اسلامی فوج کے سپاہی تھکے ہوئے تھے اور ان کی جسمانی قوت مزاحمت کمزور پڑ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو صحیح قرار دیا اور لشکر اسلام مدینہ کی طرف لوٹ آیا۔ پیج 485۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایک عظیم درس۔ لکھا ہے ابو حسیمہ ہے سے یہ میم ہے کہ یہ شخص انہی افراد میں سے تھا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 170 نازل ہوئی۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے یہ تھا، منافقین میں سے نہ تھا، لیکن سستی کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں نہ گیا۔ اس واقعے کو 10 دن گزر گئے۔ ہوا گرم اور جلانے والی تھی۔ ایک دن اپنی بیویوں کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک سائبان تان رکھا تھا، ٹھنڈا پانی مہیا کر رکھا تھا اور بہترین کھانا تیار کر رکھا تھا۔ وہ اچانک غم و فکر میں ڈوب گیا اور اپنے پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اسے ستانے لگی۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور خدا ان کے گزشتہ اور آئندہ کا ذمہ دار ہے، بیابان کی جلا دینے والی ہواؤں میں کندھے پر ہتھیار اٹھائے اس دشوار گزار سفر کی مشکلات اٹھا رہے ہیں، اور ابو حسیمہ کو دیکھو کہ ٹھنڈے سائے میں تیار کھانے اور خوبصورت بیویوں کے پاس بیٹھا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنی بیویوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ خدا کی قسم تم میں سے کسی کے ساتھ میں بات نہ کروں گا اور سائبان کے نیچے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ جا ملوں۔ یہ بات کہہ کر اس نے زاد راہ لیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور چل کھڑا ہوا۔ اس کی بیویوں نے بہت چاہا کہ اس سے بات کریں، لیکن اس نے ایک لفظ نہ کہا اور اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ تبوک کے قریب جا پہنچا۔ مسلمان ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کوئی سوار ہے جو سڑک سے گزر رہا ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سوار تم ابو حسیمہ ہو تو بہتر ہے۔ جب وہ قریب پہنچا اور لوگوں نے اسے پہچان لیا تو کہنے لگا جی ہاں ابو حسیمہ ہے۔ اس نے اپنا اونٹ زمین پر بٹھایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اپنا ماجرا بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس طرح وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا دل باطل کی طرف مائل ہو گیا تھا، لیکن اس کی روحانی آمادگی کی بنا پر خدا نے اسے حق کی طرف متوجہ کیا اور ثابت قدم بھی عطا کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 لوگ۔ مسلمانوں میں سے 3 افراد کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ نے جنگ تبوک میں شرکت نہ کی اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر نہ کیا۔ وہ منافقین میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ ایسا انہوں نے سستی اور کاہلی کی بنا پر کیا تھا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہو گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان تبوک سے مدینہ لوٹے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کی، لیکن رسول اللہ نے ان سے ایک لفظ تک نہ کہا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے بات چیت نہ کرے۔ وہ ایک عجیب معاشرتی دباؤ کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بچے اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اجازت چاہی کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ آپ نے انہیں علیحدگی کی اجازت تو نہ دی، لیکن حکم دیا کہ ان کے قریب نہ جائیں۔ مدینے کی فضا اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وہ مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے شہر چھوڑ دیں اور اطراف مدینہ کے پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر پناہ لیں۔ پیج 486۔ جن باتوں نے ان کے جذبات پر شدید ضرب لگائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ کعب بن مالک کہتا ہے
کہ میں ایک دن بازار مدینہ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ ایک شامی عیسائی مجھے تلاش کرتا ہوا آیا۔ جب اس نے مجھے پہچان لیا تو بادشاہ غسان کی طرف سے ایک خط میرے ہاتھ میں دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تیرے ساتھی نے تجھے دھتکار دیا ہے تو ہماری طرف چلے آؤ۔ میری حالت منقلب اور غیر ہو گئی اور میں نے کہا کہ وائے ہو مجھ پر، میرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ دشمن میرے بارے میں لالچ کرنے لگے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان کے اعزا و قارب ان کے پاس کھانا لے آتے مگر ان سے ایک لفظ بھی نہ کہتے۔ کچھ مدت اسی صورت میں گزر گئی اور وہ مسلسل انتظار میں تھے کہ ان کی توبہ قبول ہو اور کوئی آیت نازل ہو جو ان کی توبہ کی دلیل بنے، مگر کوئی خبر نہ تھی۔ اس دوران میں سے ایک کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے دوسروں سے کہا کہ اب جب کہ لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، کیا یہی بہتر ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن مناسب ہے کہ دوسرے گناہ گار سے خوش اور راضی نہ ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک لفظ بھی ایک دوسرے سے نہیں کہتے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اس طرح 50 دن انہوں نے توبہ و زاری کی اور آخرکار ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے مسجد ضرار، جو یہ مسجد ضرار کے سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے لے کے 110 میں بیان ہوا ہے۔ کچھ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم قبیلہ بنی سالم کے درمیان مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنا لیں تاکہ ناتواں بیمار اور بوڑھے جو کوئی کام نہیں کر سکتے اس میں نماز پڑھ لیا کریں۔ اس طرح جن راتوں میں بارش ہوتی ہے اس میں جو لوگ آپ کی مسجد میں نہیں آ سکتے اپنے اسلامی فریضے کو اس میں انجام دے دیا کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کا عزم کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ خود آ کر اس میں نماز پڑھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں سفر کا ارادہ کر چکا ہوں، البتہ واپسی پر خدا نے چاہا تو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ جب آپ جنگ تبوک سے لوٹے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہماری درخواست ہے کہ ہماری مسجد میں آ کر اس میں نماز پڑھائیں اور خدا سے دعا کریں کہ ہمیں برکت دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت وحی خدا حامل فرشتہ نازل ہوا اور خدا کی طرف سے پیغام لایا اور ان کے کرتوت سے پردہ اٹھایا، پیج 487۔ اس کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مذکورہ مسجد کو جلا دیا جائے اور اس کے باقی حصے کو مسمار کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوڑا کرکٹ ڈالا جایا کرے۔ ان لوگوں نے ظاہراً کام کو دیکھا جائے تو ہمیں شروع میں تو اس حکم پر حیرت ہوئی کہ کیا بیماروں اور بوڑھوں کی سہولت کے لیے اور اضطراری مواقع کے لیے مسجد بنانا برا کام ہے، جبکہ یہ ایک دینی اور انسانی خدمت معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسے کام کے بارے میں یہ حکم صادر ہوا ہے؟ لیکن اگر ہم اس معاملے کی حقیقت پر نظر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ حکم کس قدر برمحل اور جچا تلا تھا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ابو عامر نامی ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور راہبوں کے مسلک سے منسلک ہو گیا تھا۔ اس کا شمار عابدوں میں ہوتا تھا۔ قبیلہ خزرج اس کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اور مسلمان آپ کے گرد جمع ہوئے تو ابو عامر جو خود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دینے والوں میں سے تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد لوگ چھٹ گئے ہیں اور اس پر وہ اسلام کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مدینے سے نکلا اور کفار مکہ کے پاس پہنچا۔ اس نے ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے مدد چاہی اور قبائل عرب کو بھی تعاون کی دعوت دی۔ وہ خود مسلمانوں کے خلاف جنگ احد کے منصوبہ بندی میں شریک رہا تھا اور رہنمائی کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر کی 2 صفوں کے درمیان گڑھے کھود دیے جائیں۔ اتفاقاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے، آپ کی پیشانی پر زخم آئے اور دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ جنگ احد ختم ہوئی۔ مسلمانوں کو اس میدان میں آنے والی مشکلات کے باوجود اسلام کی آواز بلند تر ہوئی اور ہر طرف صدائے اسلام گونجنے لگی تو وہ مدینے سے بھاگ گیا اور بادشاہ روم ہر قل کے
بادشاہ روم ہرقل کے پاس پہنچا تاکہ اس سے مدد چاہے اور مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مہیا کرے۔ اس نقطے کا بھی ذکر ضروری ہے کہ اس کا ان کارستانیوں کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فاسق کا لقب دے رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ موت نے اسے مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنی آرزو ہرقل سے کہتا، لیکن بعض دوسری کتب میں ہے کہ وہ ہرقل سے جا کر ملا اور اس کے وعدوں سے مطمئن اور خوش ہوا۔ بہرحال اس نے مرنے سے پہلے مدینے کے منافقین کو ایک خط لکھا اور انہیں خوشخبری دی کہ روم کے ایک لشکر کے ساتھ وہ ان کی مدد کو آئے گا۔ اس نے انہیں خصوصی تاکید کی کہ مدینے میں وہ اس کے لیے ایک مرکز بنائیں تاکہ اس کی آئندہ کی کارگزاریوں کے لیے وہ کام دے سکے، لیکن ایسا مرکز چونکہ مدینے میں اسلام دشمنوں کی طرف سے اپنے نام پر قائم کرنا عملی طور پر ممکن نہ تھا، لہٰذا منافقین نے مناسب یہ سمجھا کہ مسجد کے نام پر بیماروں اور معذوروں کی مدد کی صورت میں اپنے پروگرام کو عملی شکل دیں۔ آخرکار مسجد تعمیر ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے مجمع بن حارثہ یا مجمع بن جاریہ نامی ایک قرآن فہم نوجوان کو مسجد کی امامت کے لیے بھی چن لیا گیا، لیکن وحی الہی نے ان کے کام سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کی طرف جانے سے قبل ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم نہیں دیا، اس کی وجہ شاید ایک تو ان کی حقیقت زیادہ واضح ہو جائے اور دوسرا یہ کہ تبوک کے سفر میں اس طرف سے کوئی اور ذہنی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ بعض مسلمانوں مالک بن وخشم، مانی بن عدی اور عامر بن سکریہ، عاصم بن عدی کو حکم دیا کہ مسجد کو جلا دیں، اور پھر اس کی دیوار کو مسمار کر دیا گیا اور آخرکار اس سے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ قرار دے دیا گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 488 پر اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسجد قباء۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ خداوند عالم اس حیات بخش حکم کی مزید تاکید کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس مسجد میں ہرگز قیام نہ کرو اور اس میں نماز نہ پڑھو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ذکر ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے بلکہ اس مسجد میں، یہ بھی اب جو آگے پڑھ رہے ہیں یہ بھی سورہ توبہ ہی کی ہے انورٹڈ کاموں میں، کہ بلکہ اس مسجد کے بجائے زیادہ مناسب ہے کہ اس مسجد میں عبادت قائم کرو جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، نہ یہ کہ یہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی سے کفر، نفاق، بے دینی اور تفرقہ پر رکھی گئی ہے۔ اب انورٹڈ کاما میں آ گیا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جس مسجد کے بارے میں مندرجہ بالا جملے میں کہا گیا ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھیں، اس سے مراد مسجد قباء ہے کہ جس کے قریب منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے انورٹڈ کاما کے علاوہ اس کے کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، مردوں کا ایک گروہ اس میں مشغول عبادت ہے جو پسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے اور خدا پاک باز لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب، سب سے پہلی نماز جمعہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ پہلا جمعہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا وہ اس وقت پڑھا گیا کہ جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینے میں وارد ہوئے تو اس دن پیر کا دن 12 ربیع الاول اور ظہر کا وقت تھا۔ حضرت 4 دن تک قباء میں رہے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پھر جمعے کے دن مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ قباء اور مدینے کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم ہے اور موجودہ وقت میں قباء مدینے کا ایک داخلی محلہ ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نماز جمعہ کے وقت آپ محلہ بنی سالم میں پہنچے، وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی، اور یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ جمعے کی نماز میں آپ نے خطبہ بھی پڑھا جو مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے واقعہ غدیر، یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ حجت الوداع کے مراسم جس قدر باوقار و پرشکوہ ہو سکتے تھے اس قدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں اختتام پذیر ہوئے۔ سب کے دل روحانیت سے سرشار تھے۔ ابھی ان کی روح اس عظیم عبادت
کی معنوی لذت کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس عظیم نعمت سے فیضیاب ہوئے اور اس سعادت کے حاصل ہونے پر جامے میں پھولے نہیں سماتے تھے۔ نہ صرف مدینے کے لوگ اس سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ جزیرہ نماں عرب کے دیگر مختلف حصوں کے مسلمان بھی یہ عظیم تاریخی اعزاز و افتخار حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہمراہ تھے۔ ہم پیج 489 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے سرزمین حجاز کا سورج دروں اور پہاڑ پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اس سفر کی بے نظیر روحانی مٹھاس تمام تکلیفوں کو آسان بنا رہی تھی۔ زوال کا وقت نزدیک تھا۔ آہستہ آہستہ حجفہ جیم فے ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہوا ہے، حجفہ کی سرزمین اور اس کے بعد خشک اور جلانے والے غدیر خم کے بیابان نظر آنے لگے۔ دراصل یہاں پر ایک چوراہا ہے جو حجاز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ شمالی راستہ مدینے کی طرف، دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف، تیسرا مغربی ممالک اور مصر کی طرف، اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمین یمن کو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظیم سفر کا اہم بہترین کام انجام پذیر ہوتا تھا، تاکہ مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں میں سے ان کا آخری حکم جان کر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال۔ 8 دن عید قرباں کو گزر رہے تھے کہ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے ہمراہیوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے ان لوگوں کو جو قافلے کے آگے چل رہے تھے آواز واپس لوٹنے کے لیے پکارا، اور اتنی دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائیں، اور آفتاب خط نصف النہار سے گزر گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی۔ مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فضا اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وہ اپنی ابا کا کچھ حصہ پاؤں کے نیچے اور باقی سر کے اوپر لے لیں، ورنہ بیابان کی گرم ریت اور سورج کی شعاعیں ان کے سر اور پاؤں کو تکلیف دے رہی تھیں۔ اس صحرا میں کوئی سائبان نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ یا گھاس، صرف چند بے برگبار بیابانی درخت تھے کہ جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ انہی چند درختوں کا سہارا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے ان برہنہ درختوں پر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان سا بنا رکھا تھا، لیکن گرم ہوا اس سائبان کے نیچے سے گزرتی ہوئی سورج کی جلانے والی گرمی کو اس سائبان کے نیچے بھی پھیلا رہی تھی۔ بہرحال ظہر کی نماز پڑھ لی گئی۔ اب لکھا ہے خطبہ غدیر۔ مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر پناہ لیں جو انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا رکھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند تعالیٰ کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہوں، جسے ایک مفصل خطبے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملکوتی چہرہ اس عظیم اجتماع میں دور سے دیکھ نہیں پا رہے تھے، لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے، پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا کہ میں عنقریب خداوند متعال کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ میں بھی جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا، انورٹڈ کاما، کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ رسالت انجام دیا اور خیر خواہی کی ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں سعی و کوشش کی۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 490 پہ۔ لکھا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کے قبروں سے مبعوث ہونے کی گواہی نہیں دیتے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا بند گواہ رہنا، آپ
آپ نے مزید فرمایا کہ اے لوگوں کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد سارے بیابان پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں مایہ اور گراں قدر چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 2 گراں مایہ چیزیں کون سی ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے، اور اس کا ایک سرا تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہاتھ نہ ہٹانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسری گراں قدر یادگار میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور مجھے خدا لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آ ملیں گے۔ ان دونوں سے آگے بڑھنے اور ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کہ اس صورت میں بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں، وہ دیکھا کہ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں، گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی، اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ تو اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زیادہ نمایاں اور بلند ہو گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک وقت آواز جواب دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا میرا مولا ہے اور رہبر ہے، اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ ان کے ارادے سے مقدم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فمن کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے مولا اور رہبر ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی۔ 3 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد، اور بعض راویوں کے قول کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ بار الہ جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ، اور حق کو ادھر پھیر دے جدھر وہ رخ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اور اس وقت موجود نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے روز اکمال دین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور تھے، حضرت علی علیہ السلام بھی پسینے میں نہائے ہوئے تھے، دوسرے تمام حاضرین کے بھی سر سے پاؤں تک پسینہ بہ رہا تھا۔ ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیں الفاظ میں بشارت دی۔ کیا کہ انورٹڈ کاما میں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ ترجمہ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو آئین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ اتمام نعمت کا پیغام سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح کی بزرگی و بڑائی خدا ہی کے لیے ہے جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا، اور میری نبوت و رسالت اور میرے بعد کے لیے علی علیہ السلام کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی ولایت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان سن کر حاضرین میں مبارکباد کا شور برپا ہوا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ معروف شخصیتوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ کی طرف سے مبارکباد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مبارک ہو اے فرزند ابی طالب کہ آپ علیہ السلام میرے اور تمام صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا
اور رہبر ہو گئے۔ اور اس وقت ابن عباس نے کہا کہ بخدا یہ عہد و پیمان سب کی گردنوں میں باقی رہے گا۔ اور اس سلسلے میں مزید آگہی کے لیے کتاب الغدیر علامہ امینی احقاق الحق قاضی نور اللہ شوشتری المراجعات شرف الدین اور دلائل الصدق میں محمد حسین مظفر پر ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے فدق، وہ بھی اس کا بھی تھوڑا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فدق اطراف مدینہ میں تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے نزدیک ایک آباد قصبہ تھا، جب 7 ہجری میں خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے افواج اسلامی نے فتح کر لیے اور یہودیوں کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی، تو فدق کے رہنے والے یہودی صلح کے خیال سے بارگاہ پیغمبر میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اپنی آدھی زمینیں اور باغات آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیے اور آدھے اپنے پاس رکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کی زمینوں کی کاشتکاری بھی اپنے ذمے لی۔ اپنی کاشتکاری کی زحمت کی اجرت وہ پیغمبر اسلام کے وصول کرتے تھے۔ سورہ حشر کی آیات کے پیش نظر اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ زمینیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھیں۔ ان کی آمدنی کو آپ اپنے مصرف میں لاتے تھے یا ان مدات میں خرچ کرتے تھے کہ جن کی طرف اس سورت کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری زمینیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عنایت فرما دیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جسے بہت سے شیعہ اور اہل سنت مفسرین نے تصریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ من جملہ دیگر مفسرین کے تفسیر در المنشور میں ابن عباس سے مروی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 38 تو نازل ہوئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق عنایت فرمایا۔ کتاب کنز العمال کے جو مسند احمد کی حاشیہ پر لکھی گئی ہے، اس میں صلہ رحم کے عنوان کے ماتحت ابو سعید خدری نے سے منقول ہے کہ جس وقت مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، فدق تیری ملکیت ہے۔ اور ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سیکنڈ لاسٹ ہماری ریڈنگ ہے، اور انشاءاللہ اب ہم لاسٹ ریڈنگ کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔